ایران نے اسرائیل اور امریکہ کی اس کارروائی کا جواب بہت تیزی سے دیا ہے۔ اسرائیل میں فضائی حملے کے سائرن بجنے لگے ہیں اور اب تک مسلسل بج رہے ہیں۔ تل ابیب اور اس کے اطراف میں دھماکوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، جبکہ حیفا، یروشلم اور بیت شمیس کئی علاقوں میں میزائل گرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے آسمان جنگی میزائلوں اور ڈرون سے بھر چکے ہیں۔ نیول شپس حساس سمندری راستوں میں گشت کر رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے امریکہ سے نہ احتجاج کیا ہے اور نہ ہی کسی سینئر ڈپلومیٹ کو طلب کیا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ 28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ کا آج چوتھا دن ہے۔ مشرق وسطیٰ کی خطے سے بھی باہر علاقوں میں پھیلتی ہوئی جنگ، ایران ایک طرف اور امریکہ اور اسرائیل دوسری طرف۔ اس جنگ کا چوتھا دن مشرق وسطیٰ کو ایک ایسی آگ میں دھکیل چکا ہے جس کے شعلے اب صرف 2 ممالک تک محدود نہیں رہے بلکہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں، اور اس کے معاشی اثرات پوری عالمی معیشت پر پڑ رہے ہیں۔ ابتدا میں واشنگٹن سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ ایک محدود اور انتہائی درست فوجی کارروائی ہوگی، مگر چند ہی دنوں میں یہ خوش فہمی اب ٹوٹ چکی ہے۔ آج پورا خطہ میزائلوں، ڈرونز، فضائی حملوں، شپنگ موومنٹس اور اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کی پروازوں کی دھاڑ والی آوازوں میں گونج رہا ہے۔ یہ جنگ 28 فروری کو اس وقت شروع ہوئی جب اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے اور اس کے ساتھ مل کر ایران کے اندر کئی مقامات پر بڑے بڑے ہوائی حملے کی اور بمباری کی۔ ان حملوں کے پہلے ہی حلے میں ایران کے رہبر اعلیٰ سید علی خامنہئی سمیت ملٹری کی کمان کے تقریباً 40 افسران کو شہید کر دیا گیا۔ ان حملوں کا بنیادی ہدف جو بتایا گیا تھا وہ ایران کا نیوکلیر پروگرام تھا اور یا نیوکلیر تنصیبات تھیں اور میزائل پروگرام۔ تہران اور دیگر شہروں میں زوردار دھماکوں کی اطلاعات آئی ہیں، جبکہ ایران کے جوہری مرکز نتنز کے قریب بھی حملوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی رپورٹس کے مطابق جنہوں نے تصدیق کی ہے کہ نتنز کے کچھ حصوں کو نقصان پہنچا ہے۔ مگر ایران میں پہلے دن جب حملہ ہوا تھا تو اس وقت یہ تصدیق نہیں ہو سکی تھی کہ خامنہئی بھی اس میں شہید ہوئے یا نہیں ہیں، لیکن پھر بعد میں ان کی شہادت کی تصدیق ہو گئی۔ تو خامنہئی کی شہادت کی خبر سنتے ہی عوام سڑکوں پر ماتم کرتے ہوئے اور عورتیں دھاڑے مارتے ہوئے تہران اور ایران کے دیگر شہروں میں سڑکوں پر نکل آئیں اور انتقام انتقام کے نعرے گونجنے لگے۔ ایران نے اسرائیل اور امریکہ کی اس کارروائی کا جواب بہت تیزی سے دیا ہے۔ چند گھنٹوں کے اندر ایران کی جانب سے درجنوں بلکہ بعض اندازوں کے مطابق سینکڑوں میزائل اور ڈرونز کے سوام جو وہ اسرائیل کی سمت بھیجے ہیں اور ان پر حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل میں فضائی حملے کے سائرن بجنے لگے ہیں اور اب تک مسلسل بج رہے ہیں، 28 فروری سے لے کر اب تک 3 مارچ تک۔ اسرائیل کے دفاعی نظام جن میں آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ، ایرو 2، ایرو 3 اور تھاٹ جیسے اینٹی میزائل سسٹم شامل ہیں، آنے والے میزائلوں کو روکنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن کچھ میزائل اس دفاعی نظام سے بھی گزر کر اپنے اہداف تک پہنچنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ تل ابیب اور اس کے اطراف میں دھماکوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، جبکہ حیفا، یروشلم اور بیت شمیس اور بیت شیبہ میں کئی علاقوں میں میزائل گرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اسرائیل کے طول و عرض میں سینکڑوں اہداف بن چکے ہوئے جہاں پہ ایران کے میزائل پہنچ رہے ہیں یا ان کے ڈرونز کے حملے آ رہے ہیں۔ کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا اور ہلاکتوں کی تعداد بھی اب آ رہی ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے فوری طور پر ملک بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ 1 لاکھ کے قریب مزید ریزرو فوجیوں کو طلب کر لیا گیا ہے اور شہریوں کو پناہ گاہوں میں جانے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جنگ صرف اسرائیل اور ایران تک اب محدود نہیں رہی ہے۔ ایران نے اپنی جوابی کارروائی کو پورے خطے میں پھیلا دیا ہے۔ خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈے اور سفارتی مراکز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جس ملک میں امریکی فوجی اڈے ہیں یا ان کے بیسز ہیں ان کو اب ایران ہدف بنا رہا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت میں واقع امریکی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ پر ڈرون کا حملہ ہوا ہے، جس سے عمارت کے کچھ حصوں میں آگ لگ گئی اور دھواں آسمان تک اٹھتا دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح خلیج کے دیگر ممالک میں بھی امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوششوں کی اطلاعات ملی ہیں۔
قطر میں واقع العدید ایئر بیس، جو مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ سمجھاتا ہے، جہاں پہ سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ ڈرون کے حملوں کے بعد اب یہ کافی حد تک متاثر ہوا ہے، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں تقریباً غیر فعال ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو سب سے بڑا ریڈار سسٹم جو لگا تھا، جس کی قیمت تقریباً $1 ارب سے زیادہ کی تھی، وہ تباہ ہو چکا ہوا ہے۔ بحرین اور کویت میں جو موجود فوجی اڈے ہیں امریکہ کے اور نیٹو کے، ان پر بھی حملے ہوئے ہیں، اور ان میں آدھے سے زیادہ تباہی نظر آ رہی ہے وہاں پہ۔ اور پھر وہاں پہ ایک جو بھی ان کا دفاعی نظام ہے وہ فعال ضرور ہوا ہے، لیکن ایران کے میزائل اور ڈرونز کو روکنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ ان حملوں کے باعث خلیج کا آسمان ایک خطرناک جنگی منظر پیش کرنے لگا ہے۔ ایک طرف ایرانی میزائل اور ڈرون ہیں، اور دوسری طرف امریکی اور اتحادی دفاعی نظام کے انٹرسیپٹرز ہیں، ان کے میزائلز ہیں، ان کی ہوائی بمباری، ان کے ٹوماہاکس ہیں، ان کے F-35 ہیں، ان کے F-22 ہیں، ان کے اسٹیلتھ بامبرز ہیں۔ تو یہ سب اب ایران پر تاک لگا کے اس کے اپنے خیال میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جوہری اور میزائل پروگرام کے جو بھی جگہ ہیں ان کو حملہ کر رہے ہیں ان پہ، لیکن ایران سے ڈرونز بھی آ رہے ہیں اور میزائلز بھی آ رہے ہیں۔ کئی موقعوں پر دفاعی نظام کی جانب سے مارے گئے جو میزائل ہیں، یعنی اسرائیل نے یا امریکہ نے جو اپنے میزائل مارے ہیں، وہ یا تو اپنے ہی علاقوں کو بھی لگے ہیں، اپنی ہدف میں لگ گئے۔ مثال کے طور پہ اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ F-15 کے جو طیارے تھے جو گرے ہیں وہاں پہ کویت کے پاس، یہ فرینڈلی فائر میں مارے گئے تھے۔ اور پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ جو انہوں نے انٹرسیپٹرز چلائے ہیں امریکہ نے یا اسرائیل نے، یہ انٹرسیپٹرز ایران کے آنے والے میزائلوں یا ڈرونز کو جب گراتے ہیں تو ان کی گرنے والا جو ملبہ ہے آسمان سے جب جلتا ہوا گرتا ہے تو وہ کبھی شہری علاقوں میں، کبھی کارخانوں میں، کبھی لوگوں پر گر رہا ہے۔ خاص طور پر متحدہ عرب امارات کے شہروں دبئی اور ابوظہبی میں ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ روکے گئے میزائلوں کے ٹکڑے شہری انفراسٹرکچر کے قریب گرے۔ فجیر اور جبل علی کی تنصیبات بھی حملوں کا نشانہ بنی ہیں۔ UAE میں آسٹریلیا کی فوجی ہیڈ کوارٹر پر بھی میزائل گرے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی ان کی جو ارامکو کی ایک کمپنی کا جو ایک ریفائنری کا ایک نظام ہے، وہاں پہ ایک سسٹم انڈسٹری چھوٹی سی لگی ہے، اس پر بھی اسی طرح ایک میزائل کی ڈیبریز یا اس کا ملبہ گرا ہے۔ اسی دوران سمندر میں بھی کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ امریکہ نے اپنے بحری بیڑے کو خلیج عمان اور بحیرہ عرب میں متحرک کر دیا ہے۔ امریکی نیوی کے کئی ایئر کرافٹ کیریئرز، ابراہم لنکن، گائیڈڈ میزائلز، ڈسٹرائر اور آبدوزیں اس خطے میں موجود ہیں، جبکہ امریکی B-1 بمبار طیارے بھی کارروائیوں میں شامل ہونے کی اطلاعات آئی رہی ہیں کہ انہوں نے بھی بمباری کی ہے ایران میں جا کے۔ بعض رپورٹس کے مطابق امریکی افواج نے خلیج عمان میں ایرانی نیوی کے جو شاہد ڈرونز ہیں اور ان کی جو بوٹس ہیں اور جو شپس ہیں وہاں پہ، ان کو نشانہ بنایا ہے، لیکن امریکہ کو براہ راست ابھی ایران سمندر میں چیلنج نہیں کر رہا ہے، میزائلز بس مار رہا ہے۔ تو دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ اس کے ساحلی میزائل سسٹم اور ڈرون امریکی جو بھی بحری بیڑے ہیں، ایئر کرافٹ کیریئرز وغیرہ ہیں، ان کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ خلیج فارس اور آبنۂ ہرمز دنیا کے سب سے اہم بحری راستوں میں سے ہیں، جہاں سے دنیا کی تقریباً 20% تیل کی سپلائی گزرتی ہے۔ اس لیے یہاں کسی بھی فوجی تصادم کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہتے، بلکہ پوری عالمی معیشت کو متاثر کرتے ہیں۔ اب تک تیل کی قیمت میں کم از کم 10% اضافہ ہو چکا ہوا ہے، بعض موقعوں پہ اس سے بھی اوپر گیا ہے لیکن پھر نیچے آ گیا، تو اب لگ رہا ہے کہ یہ 10% تقریباً اس کے قریب اضافہ ابھی تک ٹھہرا ہوا ہے۔ جنگ کا ایک اور خطرناک محاذ جو ہے وہ اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر اب کھل چکا ہے۔ حزب اللہ جو ایران کا ایک اہم اتحادی سمجھا جاتا ہے، اس اب جنگ میں شامل ہو گیا ہے۔ جنوبی لبنان سے اسرائیل کی سمت راکٹ اور ڈرون داغے گئے ہیں، جس کے جواب میں اسرائیلی فضائیہ نے لبنان میں متعدد مقامات پر حملے کیے ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی بمباری کی وجہ سے صرف 1-2 دنوں ہی میں 50 سے زائد شہری یا بقول اسرائیل کے حزب اللہ کے جو فائٹرز ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اور اسی دوران اسرائیلی فضائیہ نے المنار اور وہاں کے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیل نے تہران میں بھی اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹ، جو ان کا ٹیلی ویژن چینل کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں بھی بمباری کی ہے۔ جلد ہی اسرائیلی آرمرڈ وہیکلز، ٹینکس اور بلڈوزرز لبنان کی سرحد عبور کر کے بلو لائن کے پار داخل ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں اور تل الخاص کے علاقے کے قریب پیش قدمی کر رہے ہیں، لیکن تازہ اطلاعات کے مطابق ایک ٹینک کو اینٹی ٹینک میزائل سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس پیش رفت نے اس خدشے کو مزید بڑھا دیا ہے
کہ یہ جنگ ایک بڑی زمینی فوجی جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، اسرائیل کے شمال کی طرف اور لبنان کے جنوب کی طرف۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے راکٹوں اور ڈرونز کی بارش کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل کے رامات ڈیوڈ اور میرون ایئر بیس جیسے اہم فوجی مقامات پر حملے کیے گئے ہیں لبنان کی طرف سے۔ ساتھ ہی اینٹی ٹینک میزائلوں کے ذریعے اسرائیلی بختربند گاڑیوں کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ابھی یہ تفصیلات اس سے زیادہ ہمیں نہیں مل پا رہی ہیں کہ کتنی تباہ ہوئے ہیں اسرائیل کے ٹینکس یا آرمرڈ کور وہیکلز جو ہیں۔ لبنان کی فوج نے اگرچہ براہ راست لڑائی میں حصہ نہیں لیا ہے، بلکہ وہ سرحد سے پیچھے ہٹ گئی تاکہ اسرائیلی فوج آسانی کے ساتھ لبنانی زمین پر قبضہ کر لے، آسانی کے ساتھ پیش قدمی کرے۔ یہ دنیا کی واحد فوج ہے جو اپنے ہی علاقے پہ اپنے نام نہاد یا سچے دشمن کو بڑے آرام سے قبضہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ لیکن پورے ملک میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کیونکہ جنگ اس کی سرزمین کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے۔ ایران کے اندر بھی صورتحال شدید خراب سمجھی جا رہی ہے۔ فضائی حملوں کے نتیجے میں کئی شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ حملوں میں نہ صرف فوجی بلکہ شہری انفراسٹرکچر بھی متاثر ہوا ہے۔ تہران میں بعض ہسپتالوں اور سرکاری میڈیا مراکز کے قریب دھماکوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ گزشتہ دنوں میں تہران کے ہسپتالوں پر بھی بمباری ہوئی تھی۔ شہری آبادیوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ اب تک کی ہلاکتوں کی تعداد جو ایران میں ہوئی ہیں وہ 750 سے زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ اس کے جواب میں ایران نے اپنے میزائل نیٹ ورک کو فعال کر دیا ہے۔ ایران کے پاس زیر زمین میزائل اڈوں کے ایک وسیع نظام موجود ہے جسے بعض اوقات میزائل سٹیز کہا جاتا ہے۔ انہی اڈوں سے مختلف مراحل میں میزائل اور ڈرونز فائر کیے جاتے ہیں تاکہ اسرائیلی اور امریکی دفاعی نظام پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ تاہم ایران زیادہ تر موبائل لانچر سے میزائل داغ رہا ہے۔ ایران کے جنوبی شہر مناب میں پرائمری اسکول کی 164 بچیوں کو دفنا دیا گیا آج۔ تدفین میں بچوں کے رشتہ داروں کے علاوہ شہر کے دسیوں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ ایک عجیب سا سما تھا، اتنی ساری بچیاں چھوٹی چھوٹی عمر کی، پرائمری اسکول کی، اب سمجھیے، جس میں 3 سال کی بھی بچی ہیں اور 6 سال کی بھی، 8 سال کی بھی، 10 سال کی بھی بچی ہیں بس۔ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل نے پرائمری اسکول پر حملے کے واقعے کی انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھتیجی میری ٹرمپ، انہوں نے پرائمری اسکول پر بمباری کی مذمت کی ہے۔ میری کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ فوجی ماہرین کے مطابق خطے میں جاری میزائلوں کا تبادلہ اپنی نوعیت کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ امریکی اور اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم انتہائی تیزی سے انٹرسیپٹرز جو ہے وہ میزائل استعمال کر رہے ہیں، جن اینٹی میزائل جو انٹرسیپٹرز وہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ آنے والے میزائلوں کو فضا ہی میں تباہ کیا جا سکے۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل میں جو انٹرسیپٹرز ہے یا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے میزائلوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور ایک سنگین بحران چند دنوں میں آنے والا ہے۔ اس کے متعلق یہ معلومات دی گئی ہیں یا پریس میں شائع ہوئی ہیں کہ امریکہ دوسرے علاقوں میں جو تھارڈ میزائلز لگے ہوئے اپنے یا پیٹریٹ بیٹریز لگی ہوئی ہیں ان کو وہ منتقل کر رہا ہے اسرائیل کی حفاظت کے لیے، اور ساتھ ہی اس دوران جو متحدہ عرب امارات کی حفاظت کے لیے جو پیٹریٹ میزائلز تھے اب ان کی مزید ریپلیشمنٹ کے لیے، یعنی جب وہ استعمال ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، تو ان کو نئی سپلائیز امریکہ نے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ جنگ کے اثرات صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہے ہیں۔ عالمی فضائی سفر جو ہے یہ ایئر لائنز ہیں ان کے کاروبار بری طرح متاثر ہوا ہے۔ کئی بین الاقوامی ایئر لائنز نے اسرائیل اور خلیجی ممالک کی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ فضائی راستوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ جنگی علاقوں سے گزرنے سے بچا جا سکے۔ حالات سنگین سے سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ عالمی سیاست بھی اس جنگ کے اثرات سے لرز رہی ہے۔ مختلف عالمی طاقتیں صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ اگر کشیدگی مزید بڑھی تو یہ تنازعہ ایک بین الاقوامی بحران میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور بعض لوگ ایک عالمی جنگ کے بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یورپی ممالک نے اسرائیل کی سلامتی کی حمایت کا تو اظہار کیا ہے، لیکن ساتھ ہی کشیدگی کم کرنے کی بھی اپیل کیا ہے۔ اب تک جو باتیں کی جا رہی تھی کہ یورپی ممالک امریکہ کی جنگ میں شریک ہو گئے ہیں، اب سب کی طرف سے تردید آ رہی ہے کہ وہ جنگ کے مخالف ہیں اور جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ جو تیل کی جو عالمی منڈی بھی ہے وہ بھی اس جنگ کے باعث غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو چکی ہے۔ گیس کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔
40% سے لے کر 90% تک اضافہ کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ خلیج فارس کے قریب کسی بھی قسم کی لڑائی عالمی تیل اور گیس کی سپلائی کو متاثر کرتی ہے، اسی لیے تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ سرمایہ کار اس خدشے کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آبِ ہرمز کے ذریعے گزرنے والے شپس اور آئل ٹینکرز کتنے متاثر ہوں گے۔ فائنینشیل مارکیٹس میں بھی بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ سرمایہ کار محفوظ اثاثے جیسے کہ سونے ہیں اور سرکاری بانڈز ان کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ اگر جنگ طویل ہو گئی تو عالمی معیشت پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سونے کی قیمت بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھے گی اور انفلیشن بڑھے گی اور ڈالر کی قیمت گرے گی۔ گلوبل ساؤتھ کے ممالک کے لیے جنگ خاص طور پر بہت اہم ہے، کیونکہ ان میں سے کئی ممالک آئل اور گیس کی درآمدات پر انحصار کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو مشرق میں رہنے والے ممالک ہیں جس میں چین، جاپان، انڈیا اور ساؤتھ کوریا وغیرہ، جو ان کا تیل آتا ہی خلیج سے ہے، آبِ ہرمز سے گزر کر آتا ہے۔ اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا اثر براہ راست ان کی معیشتوں پر پڑے گا، جس سے مہنگائی اور معاشی دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے آسمان جنگی میزائلوں اور ڈرون سے بھر چکے ہیں۔ نیول شپس حساس سمندری راستوں میں گشت کر رہے ہیں، لڑاکا طیارے مسلسل پروازیں کر رہے ہیں، اور سرحدی علاقوں میں مختلف قسم کے میزائلز یا انٹرسیپٹرز کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ گولہ باری دیکھی جا رہی ہے۔ چند دن پہلے تک جو کارروائی ایک محدود فوجی کارروائی سمجھی جا رہی تھی، وہ اب ایک کثیر المحاذی یعنی کہ ملٹی سیکٹرز ایک جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ جنگ مزید پھیلتی ہے یا کسی سفارتی راستے کی طرف بڑھتی ہے، یہ سوال اب صرف مشرق وسطیٰ کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ روز آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت پر امریکہ کے کراچی کے قونصل خانے کے خلاف مظاہرین پر حملہ کرنے والوں پر امریکی میرینز نے فائرنگ کی تھی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 35 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے امریکہ سے نہ احتجاج کیا ہے اور نہ ہی کسی سینئر ڈپلومیٹ کو طلب کیا ہے۔ پاکستان کی معیشت بری حالت میں ہے اور IMF کے بغیر اس کی معیشت چل ہی نہیں سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان بھی امریکہ کے اتحادیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مسلم ممالک نہ غزہ کے فلسطینیوں کے لیے کچھ کر سکے اور نہ ہی غرب اردن کے۔ غرب اردن کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور غزہ کو بالکل قید رکھا ہوا ہے۔ لوگ بھوک اور ننگ سے مر رہے ہیں، ان کے پاس چھتیں نہیں ہیں۔ کتنے لاکھ لوگ ہیں جو بے گھر پڑے ہوئے ہیں، اور 70,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہوئے ہیں اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں۔ لیکن مسلمانوں نے کیا کیا اب تک؟ یہ صدر ٹرمپ کے ایک ایسے نام نہاد پیس پلان میں شامل ہو گئے جس کا مقصد اسرائیل کے لیے حماس کو غیر مسلح کرنا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے لیے جو انہوں نے ایک جنگ کے بعد یہ تعمیر نو کے نام پر ایک جو ٹرمپ پلان بنایا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ اب ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل اور خود ڈونلڈ ٹرمپ کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی ہے کہ وہاں پہ امن لائیں یا نہ لائیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔